عید سے پہلے ہی چلے جاؤ رہے جمعے میں. دیکھیے یہ جمعہ جو ہے لاسٹ جمعہ ہے، اور جمعہ کو حدیث میں فضیلت آئی ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے میں جمعہ کے بعد جاتا ہے، اللہ پاک جو ہے ان اولاد کو صالح اولاد میں فہرست میں لکھ دیتا ہے. پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے کسی قبرستان میں اب جہاں کوئی بھی نہیں ہے، درگاہ شریف کا قبرستان ہے، چلی جائیے، خیال میں لائیے، ایک کونے میں بیٹھ جائیے، تصور میں لائیے ان کی قبر کو، سمجھیے کہ ان کے پاس ہم بیٹھے ہیں، ان کے قدم میں بیٹھے ہیں، ماں کے دعا کر رہے ہیں، ایسا خیال میں لائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تکون السماء کالمہل، صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ معارج کی آیت نمبر 7 تک کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 8 سے درس کا آغاز ہے. جہنم سے آزادی کا اشرا ہم سب پر سایہ قدم ہو چکا ہے. اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے، اور عطا فرمانے کے بعد جب تک زندہ رہیں اس عطا کی حفاظت فرمائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نعمت مل جاتی ہے، لیکن نعمت ملنے کے بعد حفاظت نہیں کر سکتے. نعمت مل گئی، اب موبائل آپ کو مل گیا، گر گیا، ٹوٹ گیا. ایسے ہی رمضان میں آپ کو رحمت بھی ملی، مغفرت بھی ملی، جہنم سے آزادی بھی ملی، لیکن رمضان ختم ہوتے ہی شیطان حاوی، تو اب وہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح دعا کیجیے کہ اللہ اگر دے تو پھر رمضان کے بعد نہیں، زندگی تک اس کی حفاظت کی توفیق دے، تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. قیامت کے منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیش فرما رہا ہے. لوگوں نے سوچا تھا کہ قیامت دور ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا تھا؟ نراہ قریبا، کہ حبیب آپ صبر جمیل کیجیے. یہ سوچ رہے ہیں کہ دور ہیں، ہم یقیناً قریب دیکھ رہے ہیں. اس دن کو، یوم تکون السماء، اس دن کو آپ یاد کیجیے اے اکمل رسل، اور ان سے یاد دلائیے جو وہ لوگ کر رہے ہیں اور دھیان نہیں دے رہے ہیں کہ ہم قیامت کیسے لائیں گے. اس کو اپنی ایمانی زندگی میں اور عملی زندگی میں، پریکٹیکلی زندگی میں نہیں سوچ رہے ہیں، تو ان سے کہیے یوم تکون السماء، اس دن آسمان قہر الہی سے کالمہل، پگھلے ہوئے چاندی کی طرح ہو جائے گا. آسمان پگھلے ہوئے چاندی کی طرح ہو جائے گا. کالفضة المذابہ، مذابہ پگھلے ہوئے چاندی کی طرح، خشیت الہی سے. واہ، آسمان پگھلے ہوئے چاندی سے. اور آسمان تو اوپر ہے، جب پگھلے گا تو نیچے آئے گا، اور نیچے انسان رہیں گے. یعنی بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ انسان کے اوپر پگھلے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور پہاڑ ہو جائیں گے کالعہن، روئی کی طرح. دھنے ہوئے روئی ہے نا، دھنتا جو ایسے ایسے کر کے پہلے کے زمانے میں، آج تو ہے کہ نہیں، دھنے ہوئے روئی کی طرح. تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ حَيْثُ شَاءَتْ، جس روئی کو ہوا اور طوفانی آنے کے بعد جدھر چاہتی ہے ادھر لے کے چلی جاتی ہے. پہاڑ کی حالت ہو جائے گی. یا اللہ، اور لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اپنے مطلب سامنے کی عذاب کو دیکھ کر وہ محسوس نہیں کر رہے ہیں. آسمان کے بارے میں ایسا رب کہہ رہا ہے قرآن میں، پہاڑوں کے بارے میں ایسا رب کہہ رہا ہے قرآن میں. ایمان کہاں چلا گیا لوگوں کا کہ اب تک خوف الہی نہیں آیا؟ ارے کس چیز سے پھر ڈرو گے؟ جب پہاڑ ایسے ہو جائیں گے، آسمان ایسے ہو جائیں گے، تو کون سی چیز ہے جو تمہیں بچا سکتی ہے؟ بندوں کو چاہیے کہ اپنا ایمان بھی پرفیکٹ رکھے، عمل بھی صحیح رکھے. اس لیے آگے دیکھیے
آیت نمبر 10 وَحِينَئِذٍ لَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. ارے باپ، حمیم بتا چکا ہوں، گہرے دوست کو کہا، گہرے دوست، ہاں بیسٹ فرینڈز. حمیم حمیم، اس دن کوئی گہرا دوست دوسرے گہرے دوست اس کا پرسان نہیں ہوگا. اور فرماتے لا يسأل قریب عن قریبہ، کوئی قریب دوسرے قریب کو پوچھے تک کہ وصدیق عن صدیقہ، اور کوئی دوست دوسرے دوست سے بھی نہیں پوچھے. بل یومئذ، بلکہ اس دن یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے. حاصل کلام لا يلتفت احد الى احد من شدت حولہ وشغلہ بحالہ الى حیث، کوئی کسی کی طرف عذاب کی شدت اور ہولناکی کی وجہ سے توجہ نہیں دے گا. یبصرونہم، ہر ایک دوسرے کو دیکھیں گے. ارے باپ رے، یبصرونہم، ہر ایک دوسرے کو بس دیکھیں گے. تیرا بھی یہ حال، وہ دیکھیں تیرا بھی یہ حال، سب کا حال ایک دوسرے کو بس دیکھیں گے. تو اس وقت جو ہے ایمان والے الحمدللہ ریلیکس ہوں گے. خوف الہی تو رہے گا تاری، یہ ایسے ہی رہے گا جیسے انسان کھا پی کر کے بھی اگر اچانک بجلی کڑکے تو دل میں آ جاتا ہے ڈر، تو یہ اچانک ڈر ہوگا ہمیں بھی آپ کو بھی. نبی پاک کے صدقے میں انشاءاللہ ہمارا اگر خاتمہ، اور یقین ہے کہ خاتمہ صحیح ہو تو حشر بھی ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہوگا نبی کے کرم سے. لیکن جو کافر ہوں گے ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 11 میں یومئذ یود ان یحب المجرم حینئذ متمنیا، اس دن کافر اور مجرم جو ہوں گے کیا تمنا کریں گے، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کاش آج کے عذاب کا فدیہ ہماری ساری اولاد بن جاتی. یعنی ساری اولاد کو دینے کے بعد اللہ کہتا کہ اولاد کے بدلے میں عذاب نہیں دوں گا تو میں سب اولاد کو دے دیتا. وَكَيْفَ لَا يَوَدُّ أَن يَفْتَدِيَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْهِ، اولاد کو تو بہت زیادہ پسند ہوتی کرتے ہیں نا لوگ، اسی لیے کہا سب سے زیادہ محبوب میں پیش کر دیتا اگر فدیہ کے طور پر عذاب سے یہ اولاد بن سکتی تھی. اور اس کے بعد وصاحبتہ، اس کے بعد پہلے بیوی سے زیادہ پیار ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے، اور جب اولاد ہو جائے تو اب بیوی سیکنڈ رون کی ہو جاتی ہے، اولاد سے زیادہ پیار ہونے لگتا ہے. تو اللہ پاک کی ترتیب دیکھیے کیا کہا اللہ نے، اولاد کو بھی دے دوں گا جو سب سے زیادہ پیارا ہے، اور اس کے بعد بیوی کو بھی دے دوں گا، صاحبہ بیوی کو بھی دے دوں گا، وَأَخِيهِ، بھائیوں کو بھی دے دوں گا، وَفَصِيلَتِهِ، قریب رشتہ داروں کو دے دوں گا، الَّتِي تُؤْوِيهِ، جن رشتہ داروں سے پناہ لیتے تھے کبھی کبھی مصیبت کے وقت اور پریشانی کے وقت. بلکہ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، بلکہ دنیا میں زمین پر جتنی بھی میری جائیداد اور دولت ہے، دھن ہے، وہ ساری چیزیں جو میرے لیے پسندیدہ ہے سب دے دوں گا. اور یہ سوچوں گا کہ ثُمَّ يُنْجِيهِ، کاش اس ہولناک عذاب سے یہ ساری چیزیں فدیہ بن جاتی اور مجھے یہ فدیہ نجات دے دیتا. اس وقت یہ کافر لوگ حسرت کریں گے. اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 15 میں کلا احاشا ان ينقض وينجى المجرم بامثال هذه الافتداءات من عذاب الله بل كل نفس رهينة بما كسبت. یہاں عمل کچھ بھی کرو، کچھ بھی سوچو، یہ عمل کی جگہ ہی نہیں، یہ جزا اور سزا کی جگہ. اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس کو گروی کر دیا جائے گا اس کے ساتھ جو وہ کمایا ہے. سمجھ گیا؟ جو کمائی اس نے کمائی ہے بس اسی کے ساتھ اسے باندھ دیا جائے، اور کچھ بھی تمنا کرو تمہاری تمنا کو دیکھا نہیں جائے. بلکہ سنو انہا لظا، یہ تیار کی ہوئی آگ جس کا نام لظا ہے، ذات لہب و التہاب تلتہب دائما، جو بھڑکتی ہوئی ہے ہمیشہ بھڑکتی رہے گی، نزاعۃ للشوا، جو جلدوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گی، اکھاڑ کر پھینک دے گی. اٹھ گئے، جاؤ ماما کے پاس چلے جاؤ، دھیرے دھیرے جاؤ ماما کے پاس چلے جاؤ.
چلی جاؤ ماما کے پاس چلی جاؤ پھر چلے آنا. میری سوئی کے اندر اس لیے میں دیکھنے گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر تو یہ جتنے بھی فدیہ کی چیزیں ہیں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتے. ایسا عذاب جس عذاب کا نام لظا ہے, بھڑکتی لظا, لا LAZAA لظا, تو آگ کا نام ہے. جن لوگوں نے یہ سوچا کہ میری اولاد, وہاں بھی دیکھیے میری اولاد, میری بیوی, میرے کنبے, وہاں پر بھی یعنی اپنے پرسنل محبوب چیز ہی کو پیش کر رہے. نہیں, وہاں پر بھی تو کم سے کم بول دیتے مولا ہم نے غلطی کیا, ہمیں اعتراف. نہیں, وہاں پر بھی ابھی بھی پرسنل ہی چیز کو پیش کر رہے. اللہ پاک کہہ رہا نہیں, دھڑکتی ہوئی آگ نزاعۃ للشوا, جو کھال کو ادھیڑ کر رکھتے ہیں. شوا میں کھال, نزاع میں ادھیڑ کر رکھتے ہیں, ادھیڑ کر رکھتے ہیں. سوچیے. خیر آیت نمبر 17 دیکھیے. وبالجملہ حاصل کلام تدعو, وہ آگ بلائے گی. باپ رے باپ, تدعو وہ آگ بلائے گی. من ادبرا, اس شخص کو یا ان لوگوں کو جن لوگوں نے ایمان سے پیٹھ پھیرا. ولم یقبل ان قبول الدعوہ, اور حضور کی دعوت کو جس نے قبول نہ کیا, ان لوگوں کو بلائی. وتولا, اور ان لوگوں کو بلائے گی جو اللہ کی اطاعت اور رسول پاک کی پیروی سے اپنے آپ کو روگردانی کی, منہ پھیرے. ان لوگوں کو بلائے گی. بتائیے آپ کو اللہ طاقت دے دے گا, بلاؤ. واہ. وما ذالک, اور ان لوگوں کو بلائے گی جمع مالا عظیما من حطام الدنیا, جس نے مال کو اکٹھا کر کے رکھا. فاوعا, اور اس کو سینت کر رکھا, گھڑی کر کے رکھا. کھانا بھی کھاتا تو ایک مرتبہ دیکھ لیتا, کہیں باہر جاتا تو ایک مرتبہ دیکھ لیتا. ایسی حرص و حوث. فجعله في وعاء وكنزه من غاية حرصه وعمله ولم ينفق في سبيل الله, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا. لعدم وثوقه بكرم الله, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر بھروسہ نہیں تھا. دیا کس نے, یہ تو کبھی سوچ لیتا کہ آیا کہاں سے یہ مال. اگر تو سوچتا کہ کمایا ہو تو تیری کمائی کی طاقت کہاں سے آئی, کچھ تو سوچ. اسی لیے اصلی لنک کون ہے, اصلی لنک کہاں تک پہنچ رہی ہے, اللہ. آگے فرماتا ہے اللہ آیت نمبر 19 میں, وبالجملہ حاصل کلام ان الانسان, بے شک انسان, خلق ہلوعا, بے شک انسان سخت حریص پیدا کیا گیا. ہلوعا بولتے حریص کو, مطلب وہی لالچی کو. قلیل الصبر, اس کو صبر نہیں. طویل الامل, آرزویں بہت. 2 روپے ہو گئے, 2 روپے کی ضرورت تھی, ہونے کے بعد ارے نہیں آج خرچ کر دیے, اور 2 روپے ہو جائے تو اچھا. حریص. 2 روپیہ ہوا, 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر, 1 روپیہ اپنے آل اولاد پہ خرچ کر. پھر اللہ تبارک تعالیٰ, اولیاء کی یہی شان ہوا کرتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے, آپ ذرا غور کیجیے. تاجدار کائنات حضور کا لقب ہے, یعنی کائنات کو کبھی بھوکا نہ سنائیں گے وہ, یہ حضور کی شان ہے. چاہے وہ جانور ہو, حیوانات ہو, جمادات ہو, جو بھی ریکویسٹ لے کر بارگاہ رسالت میں آئے ان کی ریکویسٹ کو پوری کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, والضحیٰ میں ہے, اے سائلو بارگاہ رسالت میں پہنچو, جو بھی مانگو گے وہ دیں گے, وہ جھڑکیں گے نہیں. نشان محمدی ہے. لیکن آپ ذرا غور کیجئے, آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں, حضور پر زکوٰۃ فرض نہیں. یعنی اس پر غور کیجیے, حضور پر زکوٰۃ فرض نہیں اور ساری کائنات کو کھلانے والے. اتنی مطلب دولت کا وہ انبار کہ کبھی کسی فقیر کو بھگائے نہیں, اور مطلب فقیری کا وہ حال کہ کبھی پیٹ پہ پتھر آئے نہیں باپ. تو ایک فلسفہ یہ بھی ہے میرے آقا کا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کبھی بھی رکھنے کے لیے کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں جو مالک نظام کو پہنچ سکے.
بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا بڑے بڑے مجمعوں میں میرے آقا رہتے تھے، صحابہ کرام کے پاس واعظ کیا کرتے تھے اور اچانک اٹھ کے چلے جاتے اور اٹھ کے چلے آ کر کے 5 منٹ کے بعد جب آتے پھر واعظ شروع کرتے۔ واعظ کے بعد صحابہ کرام پوچھتے یا رسول اللہ واعظ سے زیادہ کیا اہمیت کی چیز تھی آپ کی بارگاہ میں کہ واعظ چھوڑ کر آپ چلے گئے، تبلیغ چھوڑ کر چلے گئے؟ تو آپ نے فرمایا 10 درہم گھر میں رکھا ہوا تھا تو مجھے اچانک درمیان میں یاد آیا کہ کہیں کوئی فقیر رو نہ رہا ہو، کوئی فقیر رو نہ رہا ہو، تو میں نے وہ 10 درہم ایک فقیر کو دے کر آیا، دیری ہو جائے اور محمد کو پکڑ ہو جائے۔ اور آج ہم آپ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ابھی 1 مہینہ باقی ہے پالیسی کے لیے، نکالنا نہیں نکالنا، اب سونا ابھی کم قیمت پہ ہے، کرنا نہیں کرنا۔ بتائیے تو میرے آقا کا انداز دیکھیے، فقیر کے رونے کا احساس کر رہے ہیں کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ پکڑ لے۔ اے محمد تم دین کا کام کر رہے ہو، میں نے کب کہا ہے کہ میرا تم کام کرو؟ میں نے کہا ہے امت کا بھلا دیکھو، یہ بھی میرا کام ہے، امت کا کوئی اسی لیے حضرت عمر فاروق کہتے تھے اگر دور امارت عمر میں کوئی کتا بھی مر گیا پیاسا تو عمر سے پوچھو، کتا مر گیا پیاسا۔ آج لوگ مر رہے ہیں اور اپنی فکر کر رہے ہیں، مر لے رہے ہیں، پھر بھی احساس۔ اللہ پاک ہم سب کو غریب بنائے لیکن دل والا بنائے، صحیح بات، جیسا بھی جو بھی عطا کرے دل والا بنائے۔ نزاعۃ تدعو من ادبر وتولى، تو جن لوگوں نے منہ پھیرا ایمان سے، طاعت سے اور مال دولت جمع کیا، ان لوگوں کو آگ بلائے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے انسان بڑا شدید الحریص، حرص کا پیکر پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ صبر کا صبر کی قلت اس کے پاس رہتی ہے، آرزو کی کثرت ہے۔ وہ کیسے؟ اذا مسہ الشر، جب اسے تکلیف پہنچتی، جب اسے کوئی مصیبت آن پڑتی، سارا جزوان خوب چیخنے لگتا، چلانے لگتا، خوب چیخنے چلانے لگتا۔ ایک دم چھوٹی سی مثال لیجیے نا، اب ابھی ہم سب بیٹھے ہیں، کوئی ایسا مطلب ٹینشن والا فون آ جائے کہ ارے کسی کی انگلی کٹ گئی ہے یا کچھ بھی ایسا ہو، اب آپ دیکھیے ساری چیز بھول جائیں گے، ساری چیز بھول جائیں گے۔ کیا آپ یہ نہیں سوچے کہ یہ مصیبت سے پہلے اگر وہ خوش تھا تو آپ شکریہ ادا کرے تھے؟ جب خوش تھے، اچھے تھے تو آپ شکریہ ادا نہیں کیے، تکلیف ہوئی تو جزا فضا کیوں کر رہے ہیں؟ یہی اللہ تعالیٰ عدل بتانا چاہتا ہے کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی تو جزا فضا کرنے لگتا، لیکن اللہ فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، لیکن جب خیر پہنچتا، جب دولت پہنچتی، سرور پہنچتا، گنجائش پہنچتی، وسعت پہنچتی، تو سارا منوعاً سب جمع کرنا شروع کر لیتا، جمع کرنا شروع کر لیتا۔ جب جمع ہو جاتا اور ختم ہو جاتا تو رونے لگتا، جمع کرتا ختم ہو تو رونے لگتا۔ وہ نہیں دیکھتا کہ جمع کس کا کیے ہو تم، وہ اللہ کی دولت ہے، اللہ کی عطا ہے۔ تو یہ انسان کا حال ہے۔ لیکن سنیے اب اللہ پاک جب وارن کیا، جو آپ ہم سب کے خیال میں بات آ رہی ہے کہ پھر کیسا رہنا، کیسا بننا، تو اسی کی طرف اشارہ کر اللہ آیت نمبر 22 میں الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، جملے پر غور کیجیے گا۔ لیکن وہ نمازی جو اپنی نماز پر دوامیت برتتے ہیں، کنٹینیوٹی برتتے ہیں، کاہلی نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، کس پر؟ نماز پر۔ نہ یہ کہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے۔ جائیں جہاں اللہ تعالیٰ نے جگہ دے دی ہے، بس اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی کی بات ہو، اللہ ہی کا تذکرہ۔ تو ایسے نمازیوں کے بارے میں اللہ پاک تعریف فرما رہا ہے کہ یہ کثیر الحریص نہیں رہتا، ان کی آرزو اچھی رہتی، اور وہ جیسے کہ عثمان غریب نہیں کہا عثمان کو اللہ، حبیب کی طرف سے غنی کا لقب دیا۔ غنی کس کو بولتے ہیں؟ مالدار کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غنی ہونا، مالدار ہونا یہ عیب کی چیز نہیں ہے، لیکن وہ غنی جو اپنی نمازوں میں کنٹینیوٹی کرتے ہیں، دوامیت برتتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنے پرسنل لائف ایمانی اور عبادتی جو زندگی ہے وہ صحیح گزارتے ہیں، ایک سلیبس سے
اور دوسرا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں میں ایک مقرر حق سمجھتے ہیں، للسائل، سائل کا بھی یعنی مانگنے والے کا بھی اور نہ مانگنے والے کا بھی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عزت نفس کی بنیاد پر مانگتے نہیں ہیں، لیکن آپ کو علم ہوتا ہے کہ یہ غریب ہے، تو اس شخص کو محروم کہتے ہیں قرآن پاک میں، محروم، اسی کو دینا چاہیے پہلے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کو آگ نہیں بلائے گی، دیکھیے ان لوگوں کو آگ نہیں بلائے گی جو لوگ اپنے مالوں میں ایک متعین حق سمجھتے ہیں، مانگنے والوں کا بھی اور نہ مانگنے والوں کا۔ جو مانگنے آیا ہے انہیں بھی دیتے ہیں، اور یہ معلوم ہو کہ بھائی صاحب نہیں آئے، کیا بات ہے، لگتا ہے شرما رہے ہیں، تو ان کے پاس جا کر کے دے دیں۔ ان کے پاس نہ مانگنے کی وجہ سے جو محروم ہو جاتے ہیں، تو ایسے محروم کا بھی حق سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ حیدرآباد میں خدا کا بے پناہ احسان اور فضل ہے، میں اس بات کو بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں اولیاء کے کرم سے کہ یہاں کے لوگ لفافوں میں بند کر کے رکھتے ہیں اور غریبوں کو بھی لفافے دیتے ہیں۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے اور جانتا ہوں میں، اللہ پاک ان کی اس ادا کو قبول کرے، اور اس میں وہ شامل ہے، انہیں وہ آگ نہیں بلائے، انہیں وہ آگ نہیں بلائے۔ واہ، آگے دیکھیے والذین یصدقون بیوم الدین، اور تیسرا یہ کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، قیامت کے دن کو سچا مانتے ہیں، جزا کے دن کو سچا مانتے ہیں، وہ حق ہے، وہ سچا ہے۔ اور چوتھا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور پانچواں ان عذاب ربهم غیر مامون، بے شک ان کے رب کا عذاب انہیں چین میں رہنے نہیں دیتا، ان کے رب کا عذاب انہیں چین میں رہنے نہیں دیتا۔ میں نے کسی موقع سے کہا تھا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھو اور خدا کے عذاب سے بھی ڈرو، بیچ میں کھڑے رہو۔ جب زیادہ ڈر لگے رحمت کو دیکھو، اور جب زیادہ رحمت نظر آئے تو عذاب کو دیکھو۔ خوشیوں میں اتنا مگن مت ہو جانا کہ بس بھول جاؤ کہ آزمائش بھی ہوگی، اور آزمائش میں بھی اتنا یہ مت ہو جاؤ کہ بھول جاؤ کہ خدا کا کرم بھی ہونا۔ کرم اور آزمائش کے بیچ میں امید اور خوف کے درمیان کھڑے رہو۔ پانچواں اور والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ، چھٹواں وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جو آگ جہنم کی ہے وہ نہیں بلائے۔ شرمگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت میں آج کی تاریخ میں اگر صحیح تفسیر کی جائے تو اب مردوں کو تو جو چھوڑیے اپنی جگہ پر مسلم ہے، عورتوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں اللہ پاک نے ان لوگوں کی کیٹیگری کو متعین کر دیا ہے، نگیٹو اور پوزیٹو انداز میں اس کو اگر سمجھیں کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت کیا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت کریمہ، سورہ نور کی آیت کریمہ سے آپ پردے کے حوالے سے کیا سنیں کہ اے حبیب اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی تمام عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اتنا بڑا چادر اپنے اوپر تانے رہیں کہ جس چادر کو دیکھ کر کے ان کا اسلامی ہونا ظاہر ہو اور دشمنان دین ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں پردہ کی آیت اترنے سے پہلے جب نکلتی تھیں ایکول نکلتی تھیں، تو جو اوباش قسم کے لونڈے ہوتے تھے، آج کے حساب سے سمجھا دو، سیٹیاں بجانا، لائن بازی کرنا، آج کے حساب سے تو ایسے ہی کرتے تھے، تو بہت ساری عورتیں اس میں ہماری مسلمان عورتیں بھی آ جاتی تھیں۔ رسول پاک متفکر ہوئے، اللہ پاک نے اس تفکر کو دور فرمایا اور یہ آیت کریمہ کہ حبیب یہ عورتوں اور ان کی بے پردگی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، ایسا کیجئے۔ اچھا ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب ان اوباش کو کہا جاتا تھا اے مسلمان لڑکی سمجھ میں نہیں آتا، ارے ہم تو دیکھے ہی نہیں، ابھی جو کافر اور مسلم دونوں لڑکی ایک ہی طرح چل رہی تھی، ان کا لباس ایک ہی سر کا تھا، اس لیے میں سمجھ نہیں سکا، آئندہ خیال رکھوں گا۔ یہ بولے نہیں سے ہی سمجھ نہ سکا، تو اللہ نے سمجھانے کے لیے اتار دیا کہ اب ڈیوائیڈیشن کر دو، جو کافر عورتیں جو ایمان نہیں رکھتی، جو بلیور نہیں ہے، ان کو ہم نہیں کہتے، جو بلیور ہے ان کے لیے ایک چادر، جن کو آج کی زبان میں نقاب کہیں، ایک لمبی چادر رکھو، جو چادر اپنے اوپر تانے رہے، دیکھنے والے دیکھ کر سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ قرآن پاک آگ ان لڑکیوں کو، ان مردوں کو، ان عورتوں کو نہیں بلائے گی جو عورت، مرد، لڑکیاں
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. لڑکیوں کا ایک ایک بال شرمگاہ. صرف شرمگاہ وہی نہیں ہے بلکہ ایک ایک بال شرمگاہ، ہر ایک چیز کی حفاظت کرنا. لیکن ہماری عورتیں نہیں ہیں ایسی. اور جب کبھی کچھ ہو جاتا ہے ان کے اوپر اٹیک وغیرہ تو پھر جا کر کے بولتے ہیں کہ وہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. پہلے ہی سے تم اگر جاتی تو آج بھی خدا کی قسم نقاب کی وہ عظمت ہے کہ آج بھی رسپیکٹڈ عورتیں نظر آتی ہیں الحمدللہ. نقاب پہن کر اگر جائیں غیر نقاب والی عورت، دیکھنے والے کن کو دیکھیں گے؟ ان کے پاس تو کچھ دیکھنے کا ہے، وہ تو پورا ڈھانکے ہوئے اپنے آپ کو، تو دیکھیں گے کیا؟ تو دیکھنے والے جو عواش قسم کے لونڈے ہوتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے، لیکن جو بے نقاب ہوتی ہیں ان کو آج بھی دیکھتے ہیں. عرب کا یہی دستور. اللہ پاک نے کہا والذین هم لفروجهم حافظون. بڑے بڑے نقاب پہنتے ہیں. بلکہ یہ نقاب تو آپ نے بنایا ہے نا. حقیقت میں نقاب کا مقصد ہے جسم کے ہر وہ حصے چھپ جائیں جس حصے سے شہوت ٹپکتی ہے. اور عورت کے ہر حصے سے شہوت، خاص طور سے پیچھے کے حصے سے اور سینے سے. یہ دو چیز ڈھیل ڈھال اگر آپ پہنیں گے تو نہیں دکھے گا. یہ دو چیز ڈھکتی کب؟ جب آپ اوپر سے صحیح ہو رہے ہیں. تو اللہ پاک نے یہ کہا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادر کا ایک پلو سر کے اوپر سے ڈھانکے رہے. اور سر کے اوپر سے جب ڈھانکتا تو اس کو اور اس کو شولڈر کو جو اللہ نے بنایا ہے وہ جسم سے بڑا بنایا ہے. تو جب اس سے ڈھانکے گا کوئی تو پورا جسم ڈھک جاتا ہے. اسی لیے وہ لڑکیاں جو آج کل ایک دم فیشن والا نقاب پہنتی ہیں اور اوپر سے کچھ نہیں باندھتی ہیں، وہ لڑکیاں آج بھی اٹریکٹیو نظر آتی ہیں، آج بھی دکھتی ہیں ویسے، جو نیچے سے صرف پہنتی ہیں اور اوپر سے نہیں اوڑھتی. لیکن جو نیچے سے عام لباس پہنی ہوئی ہو اور اوپر سے ڈھانک لے وہ لڑکیاں ابھی بھی باحیا نظر آتی ہیں اور عفت والی نظر آتی ہیں. تو اوپر سے ڈھانکنے کا اصل ہے پردہ، نقاب کسی کو کہتے ہیں، نقاب ہے. خیر والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. لیکن شرمگاہ کی حفاظت یہ مطلق طور پر ہے نہیں. ہاں اپنی بیویوں، اپنے شوہروں اور اپنی کنیزوں کے سامنے ان کی اجازت ہے. اب جیسے کوئی ہماری بیوی ہے، آپ کی بیوی ہے، تب ان کے سامنے اگر کھل بھی گئے دوپٹہ کوئی حرج نہیں. تو اللہ پاک نے ایسا نہیں کہ مجبور اور ظالم کا قانون دیا ہے، ظلم کا قانون دیا، نہیں، وہ عدل کا قانون دیا ہے. ارے ایک دم صاف کہہ رہا ہے کہ شکایت آئی کہ ڈیوائڈ نظر نہیں آ رہے تھے، کفر اور ایمان نظر نہیں آ رہا تھا، دونوں فرق نظر نہیں آتا. بچوں نے کہا بھی کہ ہم سیٹی مار رہے تھے، کافر سمجھ گئے، کیونکہ وہ ہمیں بھی کافر لڑکیاں ہمیں بھی بھو دیتی. تو اللہ پاک نے کہا اچھا ایسا ہے تو اسلام کی عورتوں کو عزت عطا فرماؤ. تو اس میں تو ہماری بہنوں کی عزت، ان کی سیکورٹی، ان کی حفاظت ہے. لیکن بیویوں کے سامنے اور وما ملکت ایمانکم، یہ عرب کے حساب سے کہا گیا کنیز. آج تو کنیز کا مسئلہ ہے نہیں، کنیزوں کے سامنے فإنہم غیر ملومین. اگر وہاں کھل جائے کبھی کوئی سطر جو ہے، سطر اور وہ بھی ایسا سطر ہے، یہ بھی دھیان رکھیے گا. یہاں پر ایک مسئلہ میں کھل کر کے بتا دوں. اگر کسی شوہر کا یعنی کوئی داماد جوان ہے اور اس کی ساس بھی جوان ہے تو ایسا داماد اپنے ساس کے پاس تنہائی کرنے سے باز رہے، تنہائی کرنے سے باز رہے. کیونکہ ساس اور داماد کا جو رشتہ ہے، داماد اور ساس کا، یہ رشتہ جزوی رشتہ ہے، ماں کی طرح رشتہ نہیں ہے. ماں کا رشتہ جو ہے کنٹینیو رشتہ ہے اور ساس کا رشتہ جزوی رشتہ ہے. آج طلاق ہو جائے وہ ساس ختم ہو جائے. سمجھ رہے ہیں اس کو؟ جزوی یعنی عارضی، ہاں وقتی، ٹیمپریری جس کو آپ بولیں گے، جب تک بیوی. ہاں اس لیے اگر جوان ساس موجود ہے تو داماد کے سامنے ان کو تنہائی میں سطر وغیرہ کا پورا لحاظ کرنا چاہیے، پورا لحاظ کرنا چاہیے. اس کو دھیان میں رکھیے گا ہمیشہ. فإنہم غیر ملومین، تو بیویوں کے سامنے اور کنیزوں کے سامنے ملامت کی چیز نہیں ہے. ایک تو یہ بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی بہن بھی اگر ہیں تو آپ جیسے چاہیں بے ستری سے رہیں، نہیں، وہاں پر بھی سطر کا لحاظ ہوگا، لیکن وہ لحاظ نہیں جو اوباش قسم کے لونڈوں کے سامنے ہوا کرتے ہیں. کیونکہ بھائی کا لفظ ہی سطر کو بتاتا ہے، بہن کا لفظ ہی پوترتا کو بتاتا ہے، ثقافت اور تہذیب کو بتاتا ہے. آیت نمبر 30 تک کا درس ہو گیا ہے اور کل آیتیں ہیں اس کے اندر 44، اس لیے 44. اب کل کا جو مسئلہ ہے نا تھوڑا شیعوں کے حوالے سے، نکاح متعہ اور ٹیمپرری نکاح، یہ سب کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ کل آیت نمبر 31 سے درس ہوگا. دعا ہے پروردگار عالم
آج کی اس خصوصی نشست کو قبول فرمائے۔ جہنم سے آزادی کا جو عشرہ ہے یہ پہلا عشرہ ہے، پہلا دن ہے مولا، ہم سب کو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے اس عشرے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ غوث پاک کی عظیم الشان تفسیر کی درس کے وسیلے سے ہم سب کو اپنی شان کریمی کے مطابق رحمت مغفرت تو نے عطا کیا مولا، جہنم سے آزادی کا بھی عشرہ عطا کیا ہے تو عطا کر، اور جب تک زندہ رہے اس انقلابی رمضان کو ہم سب پر سایہ فگن رکھنا مولا۔ شیطان ابھی جکڑے ہوئے ہیں مولا، شیطان نکلیں گے تو ہم سب کو تو ہی اس سے حفاظت کرنے والا ہے۔ جب تک زندہ رہ جو جو نعمتیں تو نے دی ہے ان تمام نعمتوں کی قدر اور حفاظت کرنے کی توفیق عطا کر مولا۔ ہم سب کو، ہم سب کے آل اولاد کو، ہم سب کے گھر بار کو، جتنے زندہ ہیں سبوں کو صحت و عافیت جسمانی و ایمانی کے ساتھ مزید جو روزے بچے ہوئے ہیں رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو انتقال کر چکے ہیں ان کی بھی بخشش فرما، ان کے بھی درجات کو بلندی عطا فرما، ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔